صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور شوق تھا بیت اللہ کی زیارت کا اور بیت اللہ کے طواف کا، اور عمرے کی تمنا کرتے تھے صحابہ کہ کاش نبی زندگی میں بیت اللہ دیکھ سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے موقع پر پہنچے۔ مشرکین نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو عمرے سے روک دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔ یہاں کفار نے روکا آپ کو، لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں آیا کہ تمہیں کوشش کر کے عمرہ کرنا ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ واپس جاؤ۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کی وجہ سے اس وقت باوجود کفار کی طرف سے رکاوٹ کے اللہ کا حکم پورا کرتے ہیں یا اپنا جذبہ پورا کرتے ہیں، یا اپنا جذبہ پورا کرتے ہیں۔ اندر جذبہ ہے پورا کرنے کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ایک کے پاس جاتے، ایک ایک سے کہتے ہم کیوں دب کر صلح کریں، ہم کیوں عمرہ نہ کریں، ہم طواف کیوں نہ کریں، بیت اللہ سب کا ہے، صرف ان کا نہیں ہے۔ ہر ایک کا ایک جواب، عمر یہ اللہ کے رسول ہیں اور جو بات ان کی ہے وہ ہمیں ماننی ہے چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ہمارا جذبہ عمرہ کرنے کا اپنی جگہ، اگر اللہ کا امر یہ ہے کہ واپس جاؤ تو ہمیں واپس جانا ہی پڑے گا۔ ہماری عزت، ہماری فتح اور ہماری مدد سے بھی اس میں ہے کہ حال کے امر کو پورا کرتے ہوئے، حال کا امر آپ اگر غور کریں گے تو سارے دین کا، شریعت کا مدار حال کے امر کے پورا کرنے پر ہے۔ حال کا امر کیا ہے؟ جذبہ سب کو عمرہ کرنے کا ہے، جگہ واپس جائیں، دے کے واپس جائیں۔ رسول نہیں لکھنے دیں گے، آپ کا آدمی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، یہ سب باتیں لکھی ہیں۔ ساری کہنا چاہیے کہ ظلمن یہ صلح نامہ لکھا گیا۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے گا، حضور نے فرمایا کہ کیوں ہم دب کر صلح کریں، ہم کیوں نہ عمرہ کریں؟ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی اعمال اور صدقات کیے کہ اے اللہ میرا اس دن کا گناہ معاف کر دے، میں اپنی بات پر کیوں اڑا ہوا تھا، میرا گناہ معاف کر دے، اپنی بات پر کیوں اڑا ہوا تھا، میرا گناہ معاف کر دے، اپنی بات پر کیوں اڑا ہوا تھا۔ حالانکہ اتنا نیک عمل تھا اور بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف کرنا تھا، اتنا اچھا جذبہ بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے پوری زندگی اعمال کیے، صدقات کیے، اے اللہ میرے اس دن کا گناہ معاف کر۔ کہ اللہ کے نبی کا حکم یہ تھا کہ واپس چلنا ہے، ہمارے اس طرح تھا کہ نہیں جی عمرہ کرنا ہے۔ آپ کو مثالیں عرض کرتا ہوں، طواف ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتی، لیکن جذبہ کیا ہے اندر کے اندر کا جذبہ یہ ہے کہ ہمیں طواف کرنا چاہیے۔ حکم کیا ہے کہ نہیں واپس جائیے، جو آیت آپ پڑھی ہے ابھی صحابہ یہاں سے ہٹے نہیں، آپ سے واپس ہوئی نہیں، اللہ نے فتح نازل کر دی، یہ جو کھلی فتح دی، حالانکہ فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، فتح کی کوئی چیز نہیں ہے، دب کر صلح کی جا رہی ہے، بغیر طواف سے واپس جا رہے ہیں۔ لیکن فرمایا کہا ہے عمر کو بتاؤ، آج خدمت تو ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری لے کر مسلمانوں سے دور چلے گئے تھے کہ اللہ کا عذاب مجھ پر آنے والا ہے، میرے اپنی بات پر اصرار کرنے کی وجہ سے میرے ساتھیوں پر عذاب نہ آئے، اس لیے عمر ساتھی سے الگ ہو گئے۔ ایک اچھے جذبے میں رائے دے کر جو رائے نبی کی چاہت کے خلاف جا رہی ہے، اس اچھے جذبے کی رائے دے کر جو رائے نبی کے رائے کے خلاف جا رہی ہے، اس پر صحابہ اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ میں سواری کو لے کر وہاں سے ہٹ گیا، سواری لے کر وہاں سے ہٹ گیا کہ کہیں اللہ کا عذاب میرے ساتھیوں پر بھی نہ آئے، اس لیے میں ساتھیوں سے الگ ہو گیا۔ میں عمر
سمجھ لو اللہ کی عزت بتا دے. یہاں حکم آیا جذبے کے خلاف، حکم آیا ہے جذبے کے خلاف. ہمارا جذبہ یہ تھا عمرہ کریں، حکم آیا واپس جاؤ، جو حکم پورا کریں. وہ جانتے تھے کہ ہماری آزمائش کے لیے ہے، ہماری آزمائش کے لیے ہے. اگلی اگر فتح ہمیں چاہیے تو ہمیں ان کی اس بات کو اپنے جذبے کے خلاف ماننا پڑے گا. اگر ہم انکار کر دیں تو محروم ہو جائیں گے، اور اگر جذبے کو چھوڑ کر حکم پورا کر دیں تو آگے بڑھ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کو فتح کی خبر سنائی. میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی حکم آئے گا معمول کے خلاف، حکم آئے گا معمول کے خلاف. نماز ہو رہی تھی بیت المقدس کی طرف، ہجرت کے بعد بھی 17 مہینے تک نماز مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف ہوئی. قبلہ ہوتا، ظہر کی نماز ہو رہی تھی، 2 رکعت ہو گئی تھی، 2 رکعت باقی تھی. اس درمیان میں حکم آ گیا اچانک کہ آپ رخ پھیر لیجیے بیت اللہ کی طرف، کعبے کی طرف. اچانک حکم ظہر کی نماز میں 2 رکعت باقی ہیں. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج جو 2 رکعت باقی ہیں یہ آپ کدھر پڑھتے ہیں. اگر آپ پڑھتے ہیں 2 رکعت کعبے کی طرف تو آپ کامیاب ہیں اور آپ کو قبول کر لیں گے. اور اگر آپ نے یہ باقی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھی تو آپ کے بارے میں فیصلہ یہ ہوگا کہ آپ نبی کے مخالف ہیں، لہٰذا آپ نبی کی امت میں شامل نہیں. آپ سنیے تو صحیح. اچانک 2 رکعت باقی ہے، 2 رکعت ہو گئی. کوئی اگر سوچے اس بات کو کہ اثر سے ادھر پڑھ لیتے لوگ نماز پوری ہو جاتی، پھر حکم آ جاتا. نہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں اب تک کی نماز سے ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کتنا پیدا ہوا ہے. تو سب نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف، اچانک حکم آ گیا کہ آپ لوگ پڑھ لیجیے کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف. صحابہ فوراً گھوم گئے، عورتیں، بچے، آپ کے پیچھے مرد نماز پڑھ رہے تھے، سب آپ کے ساتھ ساتھ نماز میں ہی گھوم گئے. یہ حال کے عمل کو ٹالا نہیں جا سکتا، حال کے عمل میں تاخیر نہیں ہو سکتی. اب 3 قسم کے لوگ، کفار، یہود، منافقین، ان تینوں نے اعتراض کیا. کفار نے کہا ہمارا قبلہ کی طرف کیوں آیا، یہودی نے کہا ہمارا قبلہ کیوں چھوڑا آپ نے، منافقین نے کہا ان کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، یہ کسی ایک راستے پر جمتے نہیں ہیں، یہ صبح شام اپنے طریقے بدلتے رہتے ہیں. اعتراض کرنے والے محروم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ حال کے عمل کو یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو پہلے ہو رہا تھا وہی ہوتا رہتا، اس کی کیا ضرورت تھی بدلنے کی، جیسے چل رہا تھا چلتا رہتا. جی ہاں، بیت المقدس کی طرف نماز ہو رہی تھی نہ ہوتی رہتی، اس کو تبدیل کیوں کیا؟ ہم اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے قبلے کو تبدیل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون نبی کے اتباع سے رخ پھیرتا ہے. یہ نہیں کہ یہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، یہ بھی تو قبلہ ہے، یہ بھی تو قبلہ رہا ہے، اگر یہ قبلہ رہے یہ بھی رہے، جسے چاہے پڑھ لو نماز کے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. امت کا اجتماعی طور پر پوری دنیا میں ہر فرد کا ایک رخ ہو. ہم نے اس لیے قبلے کو تبدیل کیا ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون پہلے قبلے پر جم کر نبی کے طریقے سے انکار کرتا ہے. اچانک حکم آتا، یہ حکم آیا ہے معمول کے خلاف. صفائی کرنے کے لیے
کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون نبی کے اتباع سے انکار کرتا ہے. نماز بھی پڑھیں گے, روزہ یہ بھی رکھیں گے, زکوٰۃ یہ بھی دیں گے, مگر اگر ان کا رخ اللہ کی عبادت کرنے میں نبی کے رخ کے مطابق نہیں ہے تو یہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے والے ہیں, انکار کرنے والے ہیں اسلام. عرض کر رہا کہ یہاں حکم آیا معمول کے خلاف, حکم آیا معمول کے خلاف. کسی کے مجال کوئی کہتے جی 2-4 دن اور پڑھ لیتے ہیں یا ایک نماز اور پڑھ لیں یا صرف 2 رکعت پوری کر لیں پھر پڑھ لیں گے, ادھر نہیں. 2 رکعت بھی اب پڑھنا معصیت ہے بیت المقدس کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ حکم آ گیا کہ آپ رخ پھیر لیجیے کعبے کی طرف, بیت اللہ کی طرف. یہاں حکم آیا عمل کے خلاف, چھٹائی کرنے کے لیے.